اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اچانک ایک صحابی نے دیکھا اور فوراً عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہوں، چہرے پر نکاہت بڑی ہے، کمزوری ہے، کیا وجہ ہوگی؟ تو حضور نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا، میں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، کھجور اور پانی پر گزارا ہے۔ میٹھا کھانا بھی سنت ہے لیکن فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ اپنی مرضی کی سنت ادا کر لینا یہ تو بڑا آسان کام ہے، لیکن میرے بھائی شریعت اسلامیہ میں جو چیز غالب رہی ہے اس پر بھی کبھی کبھی ذوق کرے۔ اور پھر حضور کا جو فقر ہے اختیاری ہے، نبی پاک نے مانگ کے غریبی لی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ایک وقت روٹی دے، ایک وقت فاقہ دے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، کھجور پانی پہ گزارا ہے کئی دنوں سے۔ اب اس صحابی کو حکم تو دین کا یہی ہے نا کہ اگر گھر میں کچھ ہے تو لے آؤ، ورنہ شریعت پابند تو نہیں کرتی۔ تو وہ پہلے اپنے گھر گئے، جا کے پوچھا کوئی چیز ہے؟ گھر والوں نے کہا کوئی نہیں۔ پھر وہ پڑوسیوں کے گھر میں گئے، کوئی کھانے کی چیز ہے؟ کوئی نہیں۔ رشتہ داروں سے، محلے داروں سے پوچھا، کوئی نہیں۔ چپ کر کے نہیں بیٹھے، ایک یہودی کے باغ میں گئے، کہنے لگے یار کوئی مزدوری مل جائے گی؟ وہ سجنا یار منون دی خاطر اساں کی پیس وٹائے، کوئی مزدوری ملے گی؟ اس نے کہا گرمی بڑی سخت ہے، پانی کنویں کا نیچے چلا گیا ہے، ایک ڈول پانی کا اگر نکال سکتے ہو تو ایک کھجور دوں گا۔ فرمانے لگے منظور ہے۔ کہتے میں نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے بچھا لی، ایک ڈول پانی کا نکالتا، ایک کھجور ملتی، وہ میں اس کپڑے میں ڈالتا جاتا، چادر میں ڈالتا جاتا۔ جب ذرا میری چادر بھر گئی کھجوروں سے، میں نے اسے سمیٹا، لے جا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ محبوب وہیں بیٹھے تھے۔ کہتے حضور نے میرا پسینے سے شرابور وجود دیکھا اور میرے چھالوں سے بھرے ہوئے ہاتھ دیکھے اور میرے تھکے تھکے وجود کو دیکھا، تو کریم نے ایک کھجور اٹھائی اور اٹھا کے منہ میں رکھی۔ حضور فرمانے لگے کس نے تجھے مجبور کیا یہ کام کرنے پہ؟ اس کی مجبوری تو کوئی نہیں نا، کس نے تجھے مجبور کیا؟ تو کہتے ہیں دو آنسو میرے بھی چھلک پڑے۔ میں نے عرض کی حضور ہمیں کوئی مجبور کر سکتا ہے؟ ہمیں آپ کی محبت نہیں مجبور کیا، حضور یہ محبت ہے جس نے مجبور کیا۔ یا رسول اللہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار ہے۔ یہ غریب آدمی، سادے لوگ ہیں، یہ بہت مہنگے تحائف لانے کی ظاہری پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن دیکھو نا اظہار محبت کے معاملے میں کتنا بڑا دل رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا محبت نے مجبور کیا۔ وہاں انعام نہیں ملا، ظاہری طور پر جو انعام ہوتے ہیں وہ نہیں، اس کا نہیں حضور نے اعلان کیا۔ حضور فرمانے لگے سن پھر، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقر و فاقے کی تیاری کر، مصیبت کے لیے تیاری کر۔ اگر جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف تو مصیبتیں دوڑ کے آیا کرتی، پھر تو تیاری رکھ، پھر تو سہنا سیکھ، پھر دل بڑا کر، کشادہ کر، پھر دیکھ تجھے آزمائشیں آئیں گی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر اب لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ یہ کوئی ایسی تھوڑی ہے کہ تیری دل لگی تھی اور تو دو باتیں کر سن کے تو چلا گیا، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ تو حضور کو جس انداز میں صحابہ نے چاہا، جس طرح انہوں نے نبی پاک سے محبت کی، اپنی ساری توجہات کا مرکز ذات رسالت کو بنایا، حضور کی رضا کو ہر معاملے میں مقدم جانا، ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم بھی اپنے محبوب کے لیے اپنے جذبات کو کشادہ کریں، اپنے دل میں وہ ساری باتیں پیدا کریں جس کی بنیاد پر ہمارا بھی ایمانی رشتہ نبی کریم سے مضبوط ہو سکے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا کفار کے ساتھ، حدیبیہ کی جنگ ہوئی تو فرمایا اگر کوئی مسلمان مکے چلا جائے گا تو کافر کہنے لگے ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینے آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتے، اور مسلمانوں کا کوئی شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے،
باپ نے، بھائی نے، محلے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، پیروں میں زنجیریں تھیں، بیڑیاں تھیں، کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے، مدینے پہنچے۔ کہتے ہیں رستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا، پھر پیدل چلا۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا دردناک منظر بڑا کم ہم نے دیکھا۔ ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا، ان کی ٹانگیں خون سے کٹتی، وہ زنجیریں بندھی ہوئی، در رسول پہ حضور میں بھاگ کے آیا ہوں۔ کہتے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن ہی رہے تھے کہ پیچھے سے قریش کے 2 سپاہی بھی آ گئے۔ کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے۔ چشم زدن میں ذرا سوچنا، چشم زدن میں تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد، ہمارا پیر دھتکار دے کہ جا دوڑ جا، تو کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں۔ ایمان کی پختگی دیکھیں، اس نے تو ہمیں نکال ہی دیا جی، وہ کیسا بندہ ہے، یہاں تو کسی کے یہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس نے سلام نہیں لی، فاتحہ نہیں پڑھی، بس ختم، اس کو احساس ہی نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بصیر سامنے کھڑے ہیں، سامنے 2 سپاہی آ گئے، ذرا دیکھیے ایمان کی پختگی، ایمان، یقین اور استقامت۔ امام بہقی نے دلائل کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے، پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے وعدہ۔ بھئی یہاں ڈٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے، یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے، یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، رکھا ہی نہیں، تو پھر ان کا بنتا ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوگ کا سما ہو۔ جب وہ 2 سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ، پیروں میں خون ہے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی۔ فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی۔ میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ، نبی پاک نے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے، اس پر کرم کرنا ہے، اللہ اس کا خیال فرمانا، اس کے لیے دعا کی، حضور روئے۔ حضرت ابو بصیر باہر نکلے تو وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا، انہوں نے تجھے رکھا نہیں، تجھے رکھا بھی نہیں۔ تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا منہ پہ، کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤں، ایمان، یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے، میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینے کی سرحد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار ان میں سے ایک سپاہی، اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا ہے۔ ایک کو مارا، دوسرا بھاگ گیا۔ فرماتے اب میں مکے جا نہیں سکتا تھا، جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے، مدینے حضور نے قبول نہ فرمایا۔ فرماتے ایک جنگل میں جا کے العیس نام کی ایک بستی تھی، وہاں ڈیرا لگا لیا، دریا کے کنارے، پانی پی لیتا، پتے کھا لیتا، تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے اتوں صبر پلیتھن لایا، تن دی ہانڈی تے من دا سالن اتے لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا۔ فرماتے سالوں پتے کھائے، اب جو بھی وہاں سے تانگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا، جس کو مکے والے مارتے میرے پاس آ کے کہتے ہیں، تانے دینے والے آ کے کہتے ہو تم کس طرح کے نوکر ہو، تمہیں تو انہوں نے رکھا ہی نہیں۔ ہم نے کہا چپ کر جا، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، رکھیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھیں اللہ اکبر۔ ایمان دیکھو، قوت دیکھو، جیڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن بھاگ جاگ جاندے اونا گولیاں دے تے میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا۔ فرمایا بس ٹھیک ہے، جس طرح حضور راضی ویسے ہی ہم راضی۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 صحابہ کٹھے ہو گئے، 300۔ حضرت ابو بصیر جب مدینے کی سرحد سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک نے ایک آواز دی تھی، فرمایا ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا،
ایک ٹائم آئے گا حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو، تو فرمانے لگے مصطفیٰ کے فرمان پہ بڑا یقین ہے، بلاوا آئے گا، مجھے بلاوا، مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، 300 لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب کوئی مسلمانوں کا قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو مکے والے لوٹ لیتے تھے۔ حضور نے بھی اجازت دی مدینے والوں کو، اگر ان کا قافلہ کوئی آئے تمہیں بھی حملے کی اجازت ہے، کفر کا مال مال غنیمت ہے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا، جب بھی کافر گزرتے ہم ان کے قافلے پکڑ لیتے، لوٹتے، ہم بھی ان کو اس طرح کی سزا دیتے جو مسلمانوں کو دیتے تھے۔ فرماتے ان کا جینا محال ہو گیا، ہاتھ باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے یہ شرک ختم فرما دیں اور آپ ان کو بلا لیں، بلا لیں۔ حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں میں بوڑھا آدمی تھا، دن بھر میں کام کرتا، محنت کرتا، اس علاقے میں کھیتی باڑی کرتا، جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانب منہ کر لیتا، اور میں انتظار کرتا بلاوا کب آئے گا، کب حضور کا پیغام آئے گا، میں انتظار کرتا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار، سخت بیمار تھے، تو قریش نے شیخ ختم کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے 2 صحابہ کو رکا دیا، فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے، اسے کہو آ جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا، آخری ہجکیاں تھیں، ایمان اور یقین دیکھو، آخری ہجکیاں۔ لوگ کہتے ہیں ابو بصیر وقت آ گیا، وہ کہتے ہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا، وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوا آئے گا۔ حضور کا وعدہ تھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوا آئے گا، بھی بلاوا نہیں آیا تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جا کے رکا تھمایا، اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ جب حضور کا رکا لیا نا تو دونوں یوں مٹھیاں بند کر لی، گویا جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگے آؤ دیکھو میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں، آؤ دیکھو حضور کے وعدے، چومتے حضور کا نامہ سر پہ رکھتے، سینے سے لگاتے، اور کہتے ہیں پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے، کہنے لگے حضور میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں آیا، کہتے ہیں بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی، ان کی روح پرواز کر گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یقین، اعتماد اتنے اعلیٰ درجے کا۔ ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خرید لیا، حضور نے فرمایا آ میرے ساتھ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب تھوڑا آگے تشریف لے گئے، یہ ذرا تھوڑے فاصلے پہ پیچھے آ رہا تھا، راستے میں لوگوں نے اس کو کہا کہ تو نے تو سستا بیچ دیا ہے، گھوڑا تو مہنگا ہے، قیمت زیادہ لگا دی، یہ مکر گیا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے پیسے تھمائے، پیسے لو، گھوڑا دو، کہنے لگا کون سا گھوڑا، میں نے تو بیچا ہی نہیں۔ اب جب سودا ہوا تھا گھوڑے کا تو حضور تھے یا وہ یہودی تھا، تیسرا شخص ہی کوئی نہیں تھا، کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا۔ اپنا حق چھوڑ دینا یہ بھی بعض اوقات بزدلی ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی تو کیسے مکر سکتا ہے جب تیرا میرا سودا طے ہوا ہے، جب ایک مخصوص رقم پر تو نے اسے بیچ دیا ہے تو مکر کیسے سکتا ہے، تو پیسے لے اور گھوڑا دے۔ اب جب تھوڑی سی بات تکرار میں آئی تو کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے، مسلمان، یہودی اور بھی کئی لوگ۔ وہ یہودی کہنے لگا جی آپ اس طرح کریں، ایک گواہ دے دیں، میں زیادہ نہیں مانگتا، ایک دے دے، ایک بندہ کہہ دے کہ یہ گھوڑا میں نے بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے تو میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ وہاں بندہ کوئی دوسرا موجود ہی نہیں تھا تو گواہ کسے پیش کیا جائے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے صحابی ہیں، فوراً بولے، وہ بھی لوگوں کی باتیں سن کے وہاں آئے تھے، فوراً بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں دیتا ہوں گواہی۔ دوڑ کے آگے آئے، کہنے لگے جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے، یہودی نے بیچا ہے۔ اب اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو میں دے دوں گا۔ اس کی شرط پوری ہو گئی، حضور نے پیسے اس کے ہاتھ میں دیے، اس نے گھوڑا محبوب کے دستے مبارک میں لگام تھمائی، حضور تشریف لے گئے، غلام کو دیا، گھوڑا گھر چلا گیا۔ نبی کریم نے حضرت خزیمہ سے کہا خزیمہ ایک بات تو بتا، تو تھا ہی نہیں اور تو نے بن دیکھے گواہی کیسے دے دی؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو زمین کی خبر ہے نا،
میں نے تو آسمان کی چیزیں بھی نہیں دیکھی، آپ نے کہا ہے تو میں مان گیا ہوں۔ تو میں تو آسمانی خبریں مان گیا، میں تو جنت آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو دوزخ آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو فرشتے آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو قیامت کی ساری باتیں آپ کے کہنے پہ مان گیا۔ وہ بتا رہے ہیں، گویا وہ سمجھا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا، تو آپ کے کہنے پر مان گیا۔ اور جب اتنی ساری چیزیں آپ کے کہنے پہ مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں حضور کا تبصرہ یہاں کیا ہے۔ انہوں نے ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ کو سمجھا، ان کو سمجھ آئی کہ کل کائنات حضور کی ذات ہے۔ اب حضور سید عالم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر اعلان کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے، لوگوں جہاں بھی شرعی گواہی کی ضرورت ہو نہ دو گواہ چاہیے ہوتے ہیں، لیکن جہاں میرا یہ خزیمہ موجود ہو ایک کی گواہی دو کے برابر شمار کی جائے گی۔ اتنا بڑا اعزاز، نظریاتی طور پر اتنی زیادہ پختگی، جب تک اپنے ایمان کا مرکز اور محور ذات مصطفیٰ کو نہیں سمجھا جاتا۔ ایک اور بھی بات عرض کروں، کئی کام ہوتے ہیں، وہ کام تو ہوتے ہیں پر خشک بڑے ہوتے ہیں۔ کچھ ڈیوٹیاں تو ہوتی ہیں لیکن وہ ڈیوٹیاں تھکا بڑا دیتی ہیں۔ کچھ سفر تو ہوتے ہیں پر وہ سفر پورے وجود کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بندہ بڑے ذوق سے کرتا ہے۔ کچھ ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کبھی 2 گھنٹے اور کرنی پڑ جائے نا۔ کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بندے کا دل کرتا ہے یا اللہ یہ سفر کبھی روز ملے نا۔ چلے نہیں سمجھ آتی تو ایک سادی سی کسی شاعر نے بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ دنیا اندیا سفراں تو بندہ تھک بھی تو جاندا ہے نا، پر سفر مدینے دا ہر وار ہی بڑا سونا۔ کچھ سفر تھکاتے نہیں نا، اکتاہٹ نہیں ہوتی، کچھ چیزیں انسان ذوق سے کرتا ہے، اس کی طبیعت۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ دل کی قلبی وابستگی ہو جائے، دین کا کام تھکاوٹ پیدا نہیں کرتا، مسجد کی حاضری بوجھ نہیں بنتی، انسان کے لیے کوئی بھی خیر کا کام کرنا مشکل نہیں ہوتا، اس کا وجود ڈھل سا جاتا ہے، اس کی طبیعت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ جیسے سارے نور سے ہو کر آ گئے۔ شرط یہ ہے کہ کامل محبت ہو۔ آج کل ڈھیروں لوگوں کو دعویٰ ہے حضور کی محبت کا، ڈھیروں لوگوں کو، اور بالکل ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اپنے آپ سے پوچھ لینا چاہیے اچھی طرح سے، ہمیں اچھی طرح سے غور کر لینا چاہیے کہ شہرت زیادہ پیاری ہے کہ حضور؟ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ دولت زیادہ پیاری ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ برادری اور قبیلے کی رسمیں زیادہ پیاری ہیں یا حضور کے دین کی بات زیادہ پیاری ہے؟ ہمیں پہلے غور کر اپنی ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اپنے دل سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ تیرا فلاں دوست سے ملنے کو تو بار بار دل کرتا ہے، اہل خانہ کو، گھر والوں کو ملنے کو تو تیرا بار بار جی چاہتا ہے، کیا تیرے دل میں کبھی بیٹھے بیٹھے تڑپ اٹھتی ہے؟ بیٹھے بیٹھے، اور کبھی تیری آنکھیں باہر آتی ہیں کہ رب کوئی موقع بنا دے اور میں جا کے حضور کا شہر مبارک بھی دیکھا ہوں؟ اچانک دل کرتا ہے نا کسی شخص سے بات کرنے کو، تو کیا بالکل بیٹھے بیٹھے کبھی اچانک نعت سننے کو بھی دل کرتا ہے کہ نہیں؟ کبھی اچانک حضور کی سیرت کی طرف بھی توجہ بیٹھے بیٹھے چلی جاتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں کوئی بندہ بھی انکار نہیں کرے گا جب کسی سے کہا جائے گا کہ مجھے حضور علیہ السلام سے بڑی محبت ہے، لیکن آپ کو کس سے محبت ہے، آپ کس سے پیار کرتے ہیں، یہ صرف آپ کو ہی پتا ہوتا ہے۔ میں کس سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں کس بندے کے لیے کتنی گنجائش ہے، یہ سامنے والا نہیں ماپ سکتا، یہ صرف میں ہی ماپ سکتا ہوں، کیونکہ دل جو میرا ہے، یہ باطنی کیفیات میری ہیں۔ ہم روز نعرے لگائیں، روز زور شور سے نعرے لگائیں، لوگ سن کے کہیں کہ بڑا پیار کرتا ہے یہ حضور سے، لیکن یہ ہمیں پتا ہے ہماری قلبی واردات کیا ہے، ہمیں خبر ہے۔ دیکھیں نا صحابہ سچے لوگ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن حضور مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ سچ بولنا ہے نا، نیرا دعویٰ نہیں کرنا، بات کو کھول کر بیان کر کے واضح کر کے بیان کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے محسوس ہوتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے، تو حضور نے ان کے دل پر ہاتھ رکھ کے فرمایا عمر ابھی ایمان نہیں مکمل ہوا۔ تو حضور کے دست پاک کا فیض آیا کہ حضرت عمر اسی وقت بول پڑے، عرض کرنے لگے حضور آپ حکم کریں میں جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اپنے آپ سے بات کریں، اپنے اوپر تھوڑی توجہ دیں،
دوسروں کو تبلیغ کرتے، دوسروں کو واز کرتے، دوسروں کو نصیحت کرتے، دوسروں کو سمجھاتے تو بڑا وقت گزر گیا۔ اب تھوڑا سا نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا واز کہیں، تو فرمانے لگے ابھی تو میں اپنے نفس کو نہیں واز کہہ سکا، اپنے آپ سے میں ابھی گفتگو نہیں کر سکا، تقریر نہیں کر سکا، تو لوگوں کو کیا واز کروں گا۔ ہم تھوڑا سا نا اپنے اوپر توجہ دیں۔ حضور کی محبت کا جو ذوق صحابہ کے ہاں ہے، آج بڑے سارے لوگ نہیں ہیں جو بچ بچ کے بات کرتے ہیں، بچ بچ کے۔ میں تو اپنے زمانے میں دیکھتا ہوں کہ سیاسی لیڈروں کے نعرے لگاتے وقت لوگوں کو کوئی کسی قسم کی آر محسوس نہیں ہوتی۔ وہ گاڑی جو کبھی کسی غریب کے ہاسپٹل جانے کے کام نہیں آئی، سیاسی لیڈر کا جلسہ ہو تو وہ بھی گاڑی اندر سے نکل آتی ہے، اور اس پر 10 بندے چڑھ جائیں تو ٹوٹنے کا بھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن وہ لوگ جو اتنا تگڑا کر کے اپنے لیڈر کا نعرہ لگا رہے تھے، انہیں چاہیے تو نا کہ اس سے کئی 100 گنا بڑھ کے ان کی زبانوں پہ حضور کے تذکرے جاری ہوتے، اور ان کی زبانیں پوری طرح تر ہوتی درود و سلام سے۔ لیکن آپ دیکھ لیں ہم اپنی اپنی فیلڈ میں، اپنے اپنے معاملات میں کتنے زیادہ مضبوط ہیں اور کتنے زیادہ آگے ہیں، لیکن ذات رسالت معاب کے معاملے میں ہمیں وہ جوش، وہ محبت جس کا ہم اظہار کرتے ہیں، ہمیں اسے کیفیات میں لانا چاہیے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس معاملے میں بھی بڑے سنجیدہ ہو کے رہنا پسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اب میں جلوس میں جاؤں، اور میں حیران ہوتا ہوں جو قوم روز کوئی نہ کوئی جلوس نکالتی ہے، وہ نبی پاک کا جلوس آتا ہے تو وہ شرعی دلائل پوچھنے شروع کر دیتی ہے کہ بھئی اس پر کوئی دلیل ہے؟ تو میں نے کہا یہ جو روز نکلتے ہیں ان پر دلیلیں ہیں؟ کبھی کسی نے سوال نہیں کیا، کبھی کسی شخص نے کوئی بات نہیں کی، اور یہاں لوگ دلائل کی دنیا میں اتر آتے ہیں۔ وارفتگی، شوق، حضور کی جو مرکزی حیثیت ہے دین میں، نبی پاک کے ساتھ قلبی رشتہ، مضبوط وارفتگی۔ عروہ بن مسعود ثقفی کفر کی طرف سے نا سفیر بن کے آئے تھے حدیبیہ میں۔ تو جب کوئی بندہ کسی کا سفیر بن کے آتا ہے تو وہ اس کی پوری ترجمانی بھی کرتا ہے، پورے نمائندے بن کے آئے تھے۔ یہاں کچھ وقت انہوں نے حضور کے صحابہ کے ساتھ گزارا اور واپس گئے، تو جا کے کہنے لگے لوگوں میں سفیر آدمی ہوں، میں نے کافی ساری دنیا دیکھی ہے۔ سفیر جو ہوتے ہیں نا مختلف ممالک میں تعینات، وہ مختلف تہذیبوں کو دیکھتے ہیں، مختلف حکومتوں کو دیکھتے ہیں، مختلف نظریات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کہنے لگے میں مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھ کے آیا ہوں، کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے دربار میں نے دیکھے، اور عرب کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے اس دنیا میں کہ جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتے تھے، معاذ اللہ۔ کہا میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، لیکن میں عجیب رنگ دیکھ کے آیا ہوں رسول پاک کے غلاموں کا حضور کے ساتھ۔ یعنی حضور سجدہ کرنے سے منع کرتے ہیں، لباس سادہ پہنتے ہیں، کوئی بڑا تخت نہیں لگاتے، کوئی بڑا نبی پاک محل نہیں بناتے، حضور زمین پر تشریف فرما ہیں وہیں وضو کرتے ہیں، اور کسی کو حضور رغبت بھی نہیں دیتے یہ کام کرنے کی۔ لیکن باوجود اس کے جو وہاں کیفیت عروہ بن مسعود نے دیکھی وہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کہنے لگے میں عجیب نظارہ دیکھ کے آیا ہوں کہ حضور بلغم شریف اپنے ناک سے نکالتے ہیں۔ بلغم ماں بڑا پیار کرتی ہے نا بچے سے، تو اس کی ناک سے یا گلے سے کبھی بلغم نکل آئے تو اماں نا ایسے ایسے ادھر منہ کر کے پھینکتی ہے، ایسے کر کے پھینکتی ہے، کبھی نکالنی بھی پڑ جائے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ لیکن یہ دیکھیں، اور یہ ان لوگوں کی بات ہے جو عام لوگ نہیں، یہ عروہ جمیع صحابہ کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ بندے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق جیسے سمجھدار لوگ، حضرت عمر جیسے لاکھوں مربع میل کی حکومتیں چلانے والے لوگ، حضرت عثمان غنی کی طرح کے لوگ جو جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں 4 چاند لگا دیتے، حضرت مولا علی شیر خدا جیسے علم و حکمت اور دانائی والے لوگ، یہ کیا کرتے ہیں؟ عروہ کہنے لگے کہ نبی پاک کے ناک مبارک سے بلغم نکلتی ہے تو اپنے چہروں پہ مان لیتے ہیں یار، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ اپنے جسموں پہ ملتے ہیں۔ اور کہنے لگے جب وہ وضو کرتے ہیں نا حضور، تو وہ جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے اس کے لیے ان کے جذبات اس طرح کے ہیں کہ لگتا ہے وہ لڑ پڑیں گے آپس میں، وہ لڑیں گے کہ یہ قطرہ مجھے چاہیے، یہ حضور کے مقدس جسم سے لگا ہوا ہے۔ اور میرے امام کو تو پھر بات کہنی آتی ہے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو حضور کے قدموں سے لگ کے دھومن بن جائے نا وہ تو آب حیات ہوتا ہے، وہ پی لینے والے تو مرتے ہی نہیں وہ لوگ تو باطنی طور پر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔
اور جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ عروہ کہنے لگا وہ تو لڑ پڑیں گے، اور تیسرا عروہ کہنے لگا میں نے عجیب منظر وہاں دیکھا ہے کہ حضور کوئی حکم کرتے ہیں تو ہر بندہ پہل کرتا ہے، جلدی کرتا ہے حکم ماننے میں، تیزی دکھاتا ہے۔ اور تیسرا میں نے یہ دیکھا ہے جب حضور گفتگو کرتے ہیں تو ان پر اس طرح کا رعب طاری ہوتا ہے کہ وہ تو نظر بھر کے حضور کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے۔ کہنے لگا یہ کیفیات میں ان لوگوں کے دیکھ کے آیا ہوں جو اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی حضور کے دین کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دیں گے، وہ کبھی بھی کسی کفر کی نفاق کی سازش کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ تو کافر تو کل بھی اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ ہمیں جو ڈر لگتا ہے مسلمانوں سے، وہ اس بات سے لگتا ہے یہ اپنے نبی کے ساتھ بڑے جڑے ہوئے، ان کا رشتہ حضور کے ساتھ بڑا مضبوط، اور امت سوال جواب کر رہی ہے۔ امت ترازو لے کے بیٹھی ہے کہ اتنا علم تھا معاذ اللہ اور اتنا نہیں تھا، یہ کر سکتے تھے اور یہ نہیں کر سکتے، ان کو یہ کہنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے۔ بھئی تو ہمارے بزرگ پرانا فیصلہ کر گئے، وہ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اور حضور رب کے بعد سب سے بڑے ہیں، یہی مختصر قصہ ہے۔ تو حضور سید عالم کے ساتھ جو قلبی وابستگی ہے، نبی کریم علیہ السلام نا مدینہ شریف میں جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور نے قیام فرمایا تھا۔ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی طلب بڑی ہوتی ہے، لیکن جب وہ حاصل ہو جاتی ہیں پھر ان کی طلب نہیں رہتی۔ ایک چیز آپ کے پاس ہمیشہ رہنے لگ جاتی ہے، پھر اس کے ادب آداب زیادہ نہیں رہتے۔ یہ ایک مزاج ہے عام آدمی۔ چلے میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ عام آدمی جو ہوتا ہے نا وہ قرآن شریف کے غلاف کو بھی چومتا ہے، پھر قرآن پاک کو بھی چومتا ہے، پھر وہ بڑے احترام سے کھول کے رکھتا ہے۔ لیکن ہمارے مدارس میں جو حافظ ہوتے ہیں وہ نہیں زیادہ چومتے، ان کے پاس رہتا ہے نا ہر وقت، وہ لا کے رکھتے، ادب کرتے ہیں، کوئی بے ادبی نہیں کرتے، اللہ معاف کرے، لیکن جس طرح سے عام آدمی اس کو بار بار چومتا ہے یا ذوق کا اظہار کرتا ہے۔ دیکھیں حافظ بیچ بیچ میں سے ناراض ہونے لگ گیا مجھ سے، آپ ناراض نہ ہوں لیکن چلو بات کر تو لینے دو نا، جو ٹھیک ہے وہ کر تو لینے دو۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات جو چیز بالکل قریب آ جاتی ہے نا، یعنی ایک چیز آپ کا مقصود ہے اور اگر وہ مقصود مل گیا تو وہ جو درویش نے کہا تھا نا کہ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اس کی بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ جو تڑپ ملنے کی تڑپ کی جو لذت ہے وہ کئی دفعہ وصال کی لذت نہیں ہوتی، تو یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اور وہ اگر پردے ہٹا دے تو پھر کسے ہوش رہے۔ جب آپ کو وہ چیز میسر آ جاتی ہے تو پھر اس کی قدر، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب لوگ حج کر لیتے تھے نا تو فرماتے تھے حج ہو گیا اب اپنے اپنے گھر جاؤ، زیادہ دیر نہ رہو حرم شریف میں، زیادہ دیر رہو گے تو قدر نہیں کرو، اب جاؤ۔ بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں، کبھی کبھی ملنے میں ذوق زیادہ ہوتا ہے، لطف زیادہ ہوتا ہے، طمانینت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے مقصود مل گیا، کرم ہو گیا، میں منتظر تھی، میری روح میری نظر کے حضور میرے گھر تشریف لائیں، حضور آ گئے، کرم ہو گیا، رحمت ہو گئی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو مقصود مل گیا ہے تو بس بات ختم ہو گئی، اب وہ سمجھ گئے کہ میرے تو گھر آ گئے تو میرے لیے تو ساری بات ہی کھل گئی ہے۔ ان کی ادبی معرفت کا یہ عالم تھا اور نبی پاک کے ساتھ ان کی وابستگی کا یہ حال تھا کہ کہتے ہیں میں نے نا میرے گھر کی 2 منزلیں تھیں، میں نے نچلی والی منزل حضور کے لیے چھوڑ دی تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیارت کے لیے لوگوں نے آنے جانا ہے تو لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ فرماتے ہیں نیچے حضور آرام فرما ہیں اور میں اوپر والی منزل پہ تھا، جا کے چارپائی پہ لیٹ گیا، یہ مسلم شریف میں آپ کو ملے گا، اس کی اصل ملے گی آپ کو۔ فرماتے ہیں میں آرام سے جا کے چھت پہ لیٹ گیا، رات کا تھوڑا سا پہر گزرا تو میرے دل میں خیال آیا وہ ایوب تو اوپر ہے اور حضور نیچے، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے، اور امام فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، کہا حضور نیچے، فرماتے ہیں ساری رات میں ایک دیوار کے ساتھ پیچھے ہو کے بیٹھا رہا، ساری رات یہ سوچتا تھا کہیں میں وہاں نہ چل دوں جہاں حضور آرام فرما ہو، میرے قدم نہ آ جائیں۔
میں تڑپتا رہا، مقصود پاس آ گیا ہے، وہ چیز حاصل ہو گئی ہے، لیکن اس کی تڑپ میں اضافہ ہوا ہے، احترام بڑھا ہے، یعنی اب سوچ رہے ہیں کہ میں ان کا ادب کیسے کروں، ان سے محبت کیسے کروں، کس اعزاز سے انہیں بٹھاؤں۔ فرماتے ہیں کہ تڑپ کے میں صبح حاضر بارگاہ ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ کریم کرم ہو جائے، میری تو بساط ہی نہیں، میں چھت پہ کیسے گزارا کروں گا۔ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس تو لوگوں نے آنے جانا ہے، میں تو نیچے ذرا آسانی محسوس کرتا ہوں، یہی ٹھیک۔ یا رسول اللہ آپ کی بات ٹھیک ہے، پر کریم اگر کرم ہو جائے نا تو مہربانی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے جب نظر مبارک اٹھا کے حضرت ابو ایوب انصاری کا چہرہ دیکھا نا، خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد تو آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نے جب نظر فرمائی اور ان کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے تو حضور فرمانے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو نہ اوپر رہ پائے گا نہ سو پائے گا، تو بچے لے کے نیچے آ جا، میں ہی اوپر چلا جاتا ہوں۔ صحابہ کی وہ جو خاص قلبی کیفیات ہے رسول پاک کے ساتھ، میرے سنگیوں دیکھو میلاد شریف کا جو جھنڈا ہے وہ بھی میلاد شریف کا ہی ہے، وہ میلاد کا جھنڈا۔ ایسا نہ ہو کہ میلاد کا جھنڈا کسی گلی میں پڑا ہوا نظر آئے، میلاد پہ چھپنے والا اشتہار پوسٹر کسی جگہ گرا ہوا نظر آئے۔ یہ جو لنگر شریف ہے نا تبرک کے چاول، یہ حضور کے میلاد سے وابستہ ہیں، یہ گلیوں میں بکھرے ہوئے نظر نہ آئے۔ اس طرح کی کیفیات نہ ہو کہ محسوس ہو کہ جناب یہ تو احترام والے لوگ ہیں، یہ لوگ تو حضور کی محبت کی بات کرتے ہیں۔ محبوب کی نسبتوں کا احترام بھی محبت ہی کا ایک پہلو ہوتا ہے، خاص بارفتگی نبی پاک کی ذات کے ساتھ خاص۔ اور پھر ان لوگوں نے نا ان چیزوں کو بھی چھیڑا جن کی شریعت میں گنجائش تھی۔ شریعت کے دو حکم ہیں، ایک عزیمت ہے ایک رخصت ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر حالات بڑے سخت ہیں بڑے گڑبڑ ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ ہو جائیں، رخصت ہے اجازت ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ ڈٹ جائیں نا حالات کے سامنے، پھر اللہ مددگار ہے۔ ایک یہ ہے کہ گنجائش ہے اور ایک یہ ہے کہ دل نہیں میرا مانتا، میں گنجائش کا کیا کروں، میری طبیعت نہیں مانتی۔ چلیں ایک بات اور کھول دیتے ہیں، ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے رضا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ وہ جی میں نے حضرت صاحب سے کہا جی مجھے اجازت ہے میں جاؤں، انہوں نے کہا جاؤ میں چھٹی لے کے آیا ہوں۔ بھائی آپ نے چھٹی مانگی تھی، حضرت نے دے دی، استاد جی نے دے دی، یہ تو حکم ہے، لیکن تمہیں بھانپنا چاہیے تھا نا ان کی مرضی کیا ہے، ان کی رضا کیا ہے۔ رضا تو اس طرح کی ہوتی ہے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ میرا ایک دیہاتی ماحول سے تعلق ہے، ہمارے سرکاری اسکولوں میں نا ایک مانیٹر بنا دیتے تھے، جو بچہ لائق ہوتا تھا نا وہ مانیٹر بن جاتا تھا، حالانکہ لائق ہوتا تھا سیاںا ہوتا تھا، لیکن مانیٹر بن کے نا اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی تھی، پھر اس کو کنجیاں مل جاتی تھی، اسی نے سب سے پہلے آنا ہے، اس نے سب سے بعد میں جانا ہے، ہر چیز اس کے سپرد۔ پیار جو زیادہ کریں ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میری محبت زیادہ ہے تو میں مسجد میں غیر حاضر ہوں، میں حضور کا میلاد شریف زیادہ مناتا ہوں تو میں نے سنت شریعت کو اپنایا ہی نہیں۔ محبت مجھے حضور سے زیادہ ہے، لیکن حضور نے جو حقوق العباد ادا کرنے کا سبق پڑھایا ہے اس پر میری توجہ ہی نہیں۔ بھئی اگر آپ کا پیار زیادہ ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، پھر آپ کو زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ حضرت ام شریح کہتی ہیں میں عورتوں کو بلاتی، کہتی میری بات سنو، جب وہ قریب آتی تو میں نے نبی پاک کا دین بتاتی، سائیڈ پہ کر کے کونے میں نہ تھوڑا او یار آپ ذرا اس کا لطف تو لیں، اس کا ذائقہ تو دیکھیں۔ حضرت ام شریح کہتی ہے میں گھر گھر جاتی بتاتی، تو کافروں کو پتہ چل گیا کہ یہ تبلیغ کرتی ہے، انہوں نے مجھے بلایا، کہنے لگے تیرے برادری اور قبیلے کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے قتل کر دیتے، اب ہم تجھے واپس بھیجتے ہیں۔ چند مردوں کو میرے ساتھ کیا، مجھے گھوڑے اور اونٹ کی ننگی پشت پر باندھ لیا۔ ننگی پشت پر لمبا سفر کرنا مشکل ہوتا ہے، پسینہ آئے بڑی تکلیف ہوتی ہے گھوڑے پر بیٹھ، اب وہ کوئی کجاوا نہیں کوئی چیز نہیں، اسی طرح باندھ کے لے گئے۔ اور فرماتی ہیں کہ 3 دن اور 3 راتوں کا وہ سفر تھا، رستے میں وہ خود چھاؤں میں بیٹھتے اور مجھے باندھ کے دھوپ میں ڈال دیتے۔ 3 دن میں نے زمین پر چلنے والی کسی چیز کی آواز نہیں سنی،
لیکن وہ جب جب نبی پاک کے دین کی بات پوچھتے تو میرا کلیجہ خوشی کے ساتھ ٹھنڈا ہو جاتا، آنکھیں کھل جاتی اور میں کہتی کیا بات ہے میرے نبی پاک کے دین کی۔ اس کیفیت میں بھی وہ تبلیغ کی لذت اپنی جگہ موجود۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جگہ انہوں نے مجھے لٹا دیا باندھ کر، پیاس بڑی شدید تھی، پانی پینے کو دیتے نہیں تھے، روٹی کھانے کو، یہ ایک عورت کی بات کر رہا ہوں، یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں۔ آج کل تو ہمارے بچے شام کو سالن ٹھیک نہ پکا ہو تو موبائل توڑ دیتے ہیں، یہ قوم نہیں میدانوں میں جا سکتی، جہاد نہیں کر سکتی۔ خاتون کہتی ہے کہ شدید پیاس تھی اور مجھے باندھ کے لٹایا ہوا تھا، مجھے جب تکلیف بڑھ گئی تو اچانک میں نے دیکھا پانی کا ایک ڈول برآمد ہوا ہے، میں نے اسے تھوڑا سا پی لیا، پر طلب ابھی باقی تھی، وہ پھر آ گیا برتن، میں نے پھر پیا، طلب ابھی باقی تھی، پھر برتن آ گیا۔ امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے حلیۃ الاولیاء میں، فرماتے ہیں تیسری دفعہ وہ پھر بھرا ہوا ڈول پورے کا پورا آ گیا، اب میں نے پیا بھی، اپنے کپڑوں پہ بھی چھڑکا۔ جب وہ سارے بیدار ہوئے تو مجھے آگے کہنے لگے کہ تو نے ہمارا پانی استعمال کیا ہے۔ فرماتی ہے پھر انہوں نے اپنے برتن دیکھے، مشکیزیں دیکھے تو بھرے ہوئے تھے، میرے قریب آ کے کہنے لگے یہ پانی کہاں سے آیا؟ تو میں نے کہا تم ابھی میرا عقیدہ نہیں سمجھے، یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے، میرے رب نے مجھے دیا۔ فرماتی ہے مجھے باندھ کے لے جا رہے تھے، پر جب میری بات سنی نا تو بول کے کہنے لگے ہمیں سمجھ آ گئی ہے تیرا دین ہمارے دین سے بہتر ہے، تیرا عقیدہ ہمارے عقیدے سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ وہ باندھ کے لے جا رہے تھے، پر یہ کمال دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مدینے والے کے غلام بن گئے۔ صحابیات نے نا بڑا جم کے دین کا کام کیا، عقیدہ، پھر تبلیغ، پھر میدان جہاد۔ عورتیں جہاد میں جایا کرتی تھیں، وہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، مرہم پٹی کرتی تھیں، پہلے اپنے جسم کے ساتھ بڑی بڑی پٹیاں لپیٹ کے لے جاتی، جہاں کسی زخمی کو ضرورت ہوتی وہ پٹیاں کرتی، اور اعصابی طور پر مضبوط رہ کے۔ میدان کے اندر جہاد وہ بندہ کرتا ہے جو یقین کامل کی دولت جسے نصیب ہو، جسے پتہ ہو کہ یہ میں مروں گا تو میرا مرنا رائے گا نہیں، اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر یہیں سے بندہ اپنے آپ کو مطمئن نہ کر سکے تو میدان میں جائے گا۔ یقین کامل ہو، اگر ہو یقین کامل پیدا تو پھر کٹ جاتی ہیں زنجیریں، پھر انسان آگے مضبوطی سے آگے بڑھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے تشریف لے جاتے نا تو عورتوں پر کسی نہ کسی شخص کو نمائندہ بنا کے چھوڑ کے جاتے تھے۔ ایک دفعہ مولا علی شیر خدا کو بھی چھوڑ کے گئے، حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ چھوڑ کے گئے۔ ایک موقع پر نا حضور نے عورتوں کو ایک جگہ پہ چھوڑا پیچھے، تو وہ قلعہ تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ اس قلعے کے اندر خواتین ساری محفوظ کر کے ان کو وہاں بٹھا دیا گیا، حضور جہاد کے لیے چلے گئے۔ اب وہاں قلعے میں عورتوں کو اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہاں یہودی بھی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم باہر لڑیں تو وہ اندر سے کوئی شرارت کر دیں، لہٰذا عورتیں محفوظ رہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی تلوار لے کے حفاظت کرنے کی، تو ایک یہودی آ گیا، وہ اب ٹو کرنے لگا، تجسس کرنے لگا کہ یہاں عورتیں ہیں تو کوئی مرد بھی ہے کہ نہیں، دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ کی اور جناب حسان بن ثابت سے کہنے لگے ایک منٹ لگا اس کی گردن مار دے، ایسا نہ ہو کہ یہ جا کے بتا دے، گردن اڑا دے۔ حضرت حسان بن ثابت ذرا تھوڑی کوشش کرنے لگے، ارادہ کرنے لگے، آگے بڑھنے لگے، تو ابھی وہ تیاری میں ہی تھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلی پیچھے سے ہو کے، ذرا سا ایک ستون کے پیچھے چھپی، ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑا، وہ آپ کے قریب سے گزرنے لگا۔ تو یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں، خاتون کی، کسی مرد کی ضرورت ہے عورت کو تنگ کر جائے؟ شرط یہ ہے کہ عورت کے اندر بھی تو غیرت ایمانی ہو نا، اس کے اندر بھی تو وہ قوت ہو نا، ایسا نہ ہو کہ وہ کمزور پڑ جائے۔ ہاتھ کے اندر ڈنڈا تھا، جب وہ یہودی پاس سے گزرنے لگا تو اللہ اکبر کہہ کہ بی بی نے اتنے زور سے مارا ڈنڈا، حضور کی پھپھو نے ایک ہی ڈنڈا کھایا اور وہ زمین پہ ڈھیر ہو گیا۔ حضرت صفیہ نکلی اور جناب حسان بن ثابت سے کہنے لگی مجھے آتی ہے شرم، چونکہ جب کسی کو مار دیا جائے تو اس کا مال مال غنیمت ہے نا کافر کا، اب اس کی زرہ اتارنی ہے، اس کی تلوار لینی ہے۔ فرمایا مجھے شرم آتی ہے، وہ مرد ہے، اس طرح کرو مار میں نے دیا، سامان تم اتار کے لے آؤ۔ یہ قوت تھی مسلمان عورتوں کے اندر، یہ شوق تھا، یہ جذبہ تھا۔ ہمارے ہاں نا
اور روز روز کی کمزوریاں، عورتوں کا روز آنسو بہانا اور جہاں بھی سنانا دھوکھی سنانا، اس نے انہیں کمزور کر دیا ہے۔ آپ کے ذہن پہ چیزیں سوار ہو جاتی ہیں نا، تو یہ جو مرد زیادہ رہتے ہیں نا عورتوں کے ساتھ، زیادہ وقت گزارتے ہیں، زیادہ داستانیں سنتے ہیں، ان میں وہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو جوان اپنی اماں کے اور ابا کے شکوے کرنے لگ جاتا ہے نا، اس نے 1.5 گھنٹہ باتیں سنی ہیں بیوی کی، ایسے مفت میں نہیں شکوے کر رہا، اس نے ہلکا ہلکا کہیں جی جی بھی کیا ہے، تو تب یہ ساری کہانیوں نے جنم لیا۔ آپ جس کی صحبت میں بیٹھیں گے اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہے، بلکہ عارف رومی تو کہتے ہیں کہ شیر کے بچے کو بکریوں میں چھوڑ دو، بکری بن جائے گا۔ شیر کے بچے کو بکریوں میں چھوڑو، وہ بکری ہے، اس لیے کہ شیروں کی صحبت بندے کو شیر بناتی ہے۔ تو جب بیٹھنا ہی نہیں ہے، باتیں ہی سارا دن یہ والی سننی ہے، ہر وقت رہنا ہی اسی داستان میں، پھر کمزور باتیں، پھر اپنے ماضی کے دکھ، پھر پتہ نہیں کیا۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں بعض جوانوں کی باتیں سن کے میرا دل کرتا ہے کہ اسے کہوں یار تو کیا بات کر رہا ہے، اپنا قد دیکھ، تو اپنی عمر دیکھ، رب نے تجھے مرد بنایا ہے، تو کمال آدمی ہے، تو کھڑا ہو۔ اگر اس طرح امت مسلمہ کے نوجوان رہیں گے تو میدانوں میں کس نے نکلنا ہے؟ بات بات پہ رو جانا، بات بات پہ سہم جانا، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ آپ کی طبیعت میں دلیری اور وقار ہونا چاہیے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ صاحبزادیاں جو حضرت عائشہ کی بڑی ہمشیرہ ہیں، رات کو غار ثور میں مرد جاتے ڈرتے ہیں، آج بھی ڈرتے ہیں، اور جناب اسماء نبی پاک کی روٹی لے کے جایا کرتی تھی۔ پھر اللہ نے ان کو بیٹا دیا، حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ حضور کی پھپھی کے نواسے ہیں، حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور یہ وہ خوش بخت جوان ہے جس کو گٹی نبی پاک نے اپنے لعاب دہن سے عطا فرمائی۔ یزیدی فوجوں کے خلاف امام حسین کے بعد جو آدمی باقاعدہ مرتب فوج کے ساتھ میدان میں آئے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، مرتب کر کے اپنا لشکر لے کے نکلے۔ حضرت اسماء بوڑھی ہو گئی تھی، 90 سال عمر تھی، نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جب لڑے یزیدی فوجوں کے خلاف تو کچھ ساتھی شہید ہو گئے، کچھ کے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر ماں کے پاس آئے اور ماں سے آ کے کہتے ہیں اماں میرے کچھ ساتھی کمزور پڑ گئے، کچھ شہید ہو گئے، اور یہ بڑے سخت لوگوں کی فوج سے ہمارا مقابلہ ہے، تو اس وقت تیرے ساتھ کوئی خدمت گزار نہیں، میں تیرا اکیلا سہارا ہوں، ماں تو بتا میں کیا کروں، آگے جاؤں کہ واپس مڑوں؟ نابینا ہیں حضرت اسماء، عمر ہے 90 سال، بیٹے کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں پتر پہلے یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں، تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ ان ماؤں کی گود میں اسلام پلا کرتا تھا، حق پہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے اماں میں حق میں ہوں۔ تو حضرت اسماء کہنے لگے پتر پھر میدان میں جا، اور میرا پتر ایک میرے ساتھ وعدہ کر، کوئی بھی تیر پشت پہ نہ کھانا، سارے سینے پہ کھا کے آنا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر عرض کرنے لگے اماں یہ بڑے ظالم قسم کے دشمن ہیں، یہ آنکھیں نکال دیتے ہیں، ہونٹ کاٹ دیتے ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے، تو سہ لے گی؟ کیا جواب ہے، کیا طاقت ہے، کیا ہمت ہے۔ حضرت اسماء فرمانے لگی پتر بکرے کو نہ صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جا میرا بیٹا میدان میں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیے گئے، ان کی لاش مبارک مکہ مکرمہ کے چوک میں جنت المعلہ کے پاس لٹکا دی گئی۔ حجاج بن یوسف نے حضرت اسماء کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا تجھے پتہ ہے تیرا بیٹا لٹکا ہوا ہے؟ فرمانے لگی ہاں مجھے پتہ ہے، یہ بچپن سے ہی شاہ سوار ہے، یہ گھوڑوں پہ رہنا ہی پسند کرتا تھا۔ اور پھر کیا جملہ کہا، حجاج کے لوگ کہتے ہیں یہ فوجوں میں اور تلواروں کی جھنکار میں کبھی نہیں کانپا تھا، پر حضرت اسماء جو نابینا ہیں ان کے جملوں نے نرزہ طاری کر دیا۔ فرمانے لگی حجاج میرا پتر لٹک گیا ہے، کہیں تیرے آگے جھکا تو نہیں نا؟ لٹک ہی گیا ہے، جھکا تو نہیں میرا پتر؟ 14 دن تک لٹکے رہے، لاش مبارک لٹکی رہی، لیکن حضور کا لعاب دہن تھا نا، لوگ کہتے ہیں قریب سے گزرتے تھے تو دور دور تک خوشبوئیں پھیلی ہوئی، دور دور تک۔ مائیں ایک صحابیہ ہے، نام ہے ام عمارہ، جنگ احد میں زخمیوں کو پانی پلاتی، اپنے 2 بیٹے اپنا شوہر لے کے احد میں آئیں، زخمیوں کو پانی پلاتی ہیں، مرہم پٹی کرتی ہیں۔ اچانک جنگ کا پانسا پلٹ گیا،
وہ درے پہ جو لوگ حضور نے مقرر کیے تھے وہ غلط فہمی کی وجہ سے درہ چھوڑ گئے، حالات اور ہو گئے، عجیب سا ماحول ہو گیا۔ پھر یہ بھی افواہ پھیلا دی گئی کہ معاذ اللہ حضور شہید کر دیے گئے، لوگوں کے حوصلے بڑے اور رنگ اختیار کرنے لگے، حضور کے گرد تھوڑے سے لوگ رہ گئے۔ او میرے بھائیوں، او ملت کی بیٹیوں بہنوں، یہ ہے تمہارا انداز دین کی خدمت میں، یہ خواتین کا انداز ہوتا ہے۔ حضرت ام عمارہ پہلے زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی، اب سارا کچھ پھینک دیا، تلوار لی اور جا کے نا حضور کے گرد کھڑی ہو گئی، کہنے لگی آئے نا کون آتا ہے میرے کریم کے پاس، آ کے دکھائے نا کوئی، اساں کیتی ہے جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے اسی مرن تو اگے ہی مر گیا باہو، اساں تا مطلب نو پایا ہے، آ کے کھڑی ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں میں دائیں دیکھتا تھا تو ام عمارہ ہوتی تھی، میں بائیں دیکھتا تھا تو ام عمارہ ہوتی تھی، آگے دیکھتا تھا تو ام عمارہ، پیچھے ام عمارہ۔ حضور فرمانے لگے تو بہت سارے لوگوں سے سبقت لے گئی ہے، تو بڑے سارے لوگوں سے آگے نکل گئی ہے، ان کو زخم لگ رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں، پر خاتون ہو کے ڈٹی ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی، حضور پر آنے والے تیر اپنے وجود پہ لیتی ہیں۔ او میرے عزیز، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تجھے رب نے بڑا حوصلہ دیا ہے، اتنا گہرا زخم بازو میں آیا کہ غار بن گئی، غار۔ اللہ کے پیارے محبوب نے نظر کرم فرمائی، حضور نے فرمایا کچھ مانگ لے، کہنے لگی سونیا اگر میری خدمت قبول ہے تو دعا کر دیں اللہ قیامت کے دن بھی آپ سے دور نہ کرے، رب دور نہ کرے۔ حضور نے دعا کر دی، اے اللہ اس کو اور اس کے خاندان کو قیامت میں بھی میری رفاقت دینا۔ حضور کی دعا سنی تو باہر نکلی، فرمانے لگی لوگوں لو پھر میں نے اپنا مقصد پا لیا ہے، میں کامیاب ہو گئی ہوں، اب دنیا کی کوئی مصیبت بھی میرے اوپر آئے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ مدینے والے نے یہاں بھی کرم فرما دیا ہے وہاں بھی کرم فرما دیا ہے۔ یہ طاقتیں تھیں ان خواتین کے۔ ایک تابعی بزرگ تھے حضرت ابو عبد الرحمن فروغ، صاحب تاریخ بغداد نے لکھا ہے وہ جہاد پہ چلے گئے، 30,000 دینار اپنی بیوی کو جاتے دفعہ دے گئے، کہنے لگے لو پاس رکھ لو، اور بیٹا بھی ماں کی گود میں ہی تھا، کچھ نے لکھا پیدا ہو چکے تھے، کچھ کا کہنا ہے کہ ان کے جانے کے 1-2 ماہ بعد بیٹے کی ولادت ہوئی، اور بیٹے کا نام کیا ہے ربیہ بن ابو عبد الرحمن، اور یہ بیٹے وہ ہیں جو حضرت امام مالک جیسے لوگوں کے استاد ہیں، حضرت حسن بصری جیسے لوگوں نے ان سے پڑھا، خود جہاد پہ چلے گئے۔ آج تو فوجیوں کی نوکری ہے نا جی، ان کا یہ نظام ہے کہ وہ جاتے ہیں انہیں تنخواہ ملتی ہے، چھٹی پہ آتے ہیں، اس زمانے میں یہ تھا کہ مال غنیمت سے حصہ ملتا تھا، اور فتوحات کا یہ طریقہ تھا کہ یہ علاقہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے، وہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے، وہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے، کسی نے لوٹنا ہے تو پابندی نہیں تھی، لوٹ سکتا ہے، کچھ لوگ جہاد میں ہی رہتے تھے۔ حضرت ابو عبد الرحمن فروغ 27 سال جہاد میں رہے، 27 سال۔ یہاں تو خاوند باہر ہو تو بہت ساری عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ تیرے ابے نے تو صرف پیسے کمائے ہیں، مصیبتیں تو ساری میں نے دیکھی ہیں، معاذ اللہ، بعض جگہ سب نہیں لیکن بعض جگہ کہہ دیتی ہیں کہ وقت تے سارے میں کیتے۔ 27 سال شوہر چلا گیا واپس ہی نہیں آیا، 30,000 دینار دے کے چلے گئے، 27 سال کے بعد خیال آیا گھر کا، اب بیٹا محدث بن گیا، عالم بن گیا، اور کمال یہ کہ رہتے کہاں تھے حضور کے مدینے میں، مدینہ النبی میں، مدینہ منورہ میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ان کے صاحبزادے حضرت ربیہ یہ مسجد نبی میں حضور کی مسجد میں بیٹھ کے نبی پاک کی حدیث پڑھایا کرتے۔ آئے گھر، دروازے پہ دستک دی، صاحبزادے نے دروازہ کھولا، نہ باپ بیٹے کو پہچانتا ہے نہ بیٹا باپ کو، جناب ابو عبد الرحمن اندر داخل ہونے لگے تو صاحبزادے نے کہا بوڑھے میاں میرے گھر میں بغیر اجازت کے کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے تو بتا تو نے میرے گھر پہ قبضہ کیوں کر رکھا ہے؟ اب جب بات زیادہ بڑھ گئی تو دونوں جانب سے لوگ جمع ہو گئے، شور اٹھا تو اندر سے والدہ نے سنا، پردہ سرکا کے دیکھا کہ میرے شوہر آ گئے 27 سال کے بعد، 27 سال کے بعد۔ تو آپ اپنے صاحبزادے سے کہنے لگی بیٹا ان کو اندر آنے جو تمہارے والد ہیں۔ بڑا روئے باپ بیٹا، بڑا روئے۔ ماں اور بیٹے کی محبت کا بھی اندازہ نہیں، پر قرآن پاک پڑھے نا تو 2 مثالیں باپ اور بیٹے کے پیار کی بھی ملتی ہیں، ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کا جناب یوسف سے پیار، اور ایک حضرت ابراہیم کا حضرت اسماعیل سے پیار، اور جناب اسماعیل کی جناب ابراہیم کی فرما برداری کی مثال، اس کا بھی جواب کوئی نہیں۔
باپ اتنا رو رہے ہیں اور بیٹے کی یاد میں، اس کا بھی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. باپ بیٹا مل کے بڑا روئے. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. حضرت ربیہ جو محدث ہیں وہ وضو کر کے مسجد شریف چلے گئے. یہ ابھی چونکہ سفر سے آئے تھے، انہوں نے کھانا وانا کھایا، تھوڑی دیر بیت گئی تو یہ نہیں پوچھا پیچھے حال کیا رہا. پوچھتے ہیں اپنی بیوی سے میرے 30,000 دینار کہاں ہیں؟ تو اہلیہ کہنے لگی مسجد جائیں نا، حضور کی مسجد میں عصر پڑھ کے آئیں، پھر میں بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں. حضرت ربیہ نے امامہ باندھا، جبہ پہنا، حضور کی مسجد میں بیٹھے اور حدیث پاک کا درس دے رہے ہیں. سامنے حضرت حسن بصری جیسے، امام مالک جیسے لوگ بیٹھے ہیں. حضرت ابو عبد الرحمن فروغ جو ان کے والد تھے، عصر کی نماز پڑھ کے نا تو پوچھتے ہیں ایک شخص سے، یہ کون ہے نوجوان کالی داڑھی والا، عمر زیادہ نہیں پر کس طرح شوق سے حضور کا دین بیان کر رہا ہے، کون ہے؟ تو بتانے والے نے کہا کہ حضور ایک نا ابو عبد الرحمن نام کے بزرگ ہیں، وہ 27 سال سے جہاد میں گئے ہوئے، یہ ان کا بیٹا ہے. یہ سنا کہ میرا پتر اتنا بڑا عالم، چھم چھم آنسو بہے، داڑھی بھر گئی آنسو. حضور کی مسجد میں تشکر کے آنسو، خوب روئے خوب روئے. اٹھے گھر گئے اور جب آنسوؤں بھرا چہرہ لے کے گھر آئے تو اماں ساری بات ہی سمجھ گئی. کہنے لگی دیکھا ہے وہ بیٹے کو حدیث پڑھاتے، اب پتہ چلا میں نے آپ کے 30,000 دینار کہاں خرچ کیے، میں نے آپ کا پیسہ ضائع تو نہیں کیا. تو حضرت ابو عبد الرحمن فروغ فرمانے لگے رب تجھے صلہ دے اور میری طرف سے بھی دے، تو نے تو کمال کر دیا ہے. حدیث تیرا بیٹا پڑھا رہا تھا اور قد میرا اونچا ہوتا جا رہا تھا، سبق تیرا بیٹا دے رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ درجے میرے بلند ہو رہے ہیں. تو ماؤں نے کمال کیا، انقلاب کیا. بیٹیوں نے، بہنوں نے دین کے لیے ہمیشہ اپنا کردار پیش کیا ہے. تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول اللہ. برائے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول اللہ، برائے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول اللہ. کیوں دل سے میں فدا نہ کروں جان یا رسول اللہ، کیوں دل سے میں فدا نہ کروں جان یا رسول اللہ. رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول اللہ، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول اللہ. ہنستا ہوں روئے پاک کا نکلوں جو قبر سے، جاری میری زبان پہ ہو قرآن یا رسول اللہ. دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے، لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول اللہ، لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول اللہ. اس شوق میں کہ آپ کے دامن سے جا ملے، اس شوق میں کہ آپ کے دامن سے جا ملے، میں چاک کر رہا ہوں گرباں یا رسول اللہ. کافی ہے یہ وسیلہ شفاعت کے واسطے، کافی ہے یہ وسیلہ شفاعت کے واسطے. عاصی تو ہوں مگر ہوں پسیمہ یا رسول اللہ. مشکل کشا ہے آپ امیر
کا غلام، مشکل کشا ہے آپ، امیر آپ کا غلام، اب اس کی مشکلیں بھی ہو آسان یا رسول اللہ، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول اللہ، برائے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول اللہ۔